اے لوگو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دعوت کے کام پر وہ انعام رکھا ہے جو دوسرے نیکی کے کاموں پر نہیں رکھا۔ اللہ نے دعوت کو کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے، جیسا کہ فرمایا، تم میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں اور اچھائیوں کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ نے دعوت کو کئی گنا بڑے اجر کا بھی ذریعہ بنایا ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی کسی کو ہدایت کی طرف بلائے گا تو اس کو اتباع کرنے والوں کے مانند اجر ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے دعوت کو ملکوں اور بندوں کے ہلاکت و بربادی سے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ظلماً کسی بستی کو ہلاک کر دے اور اس کے باشندے دعوت و اصلاح کا کام کرنے والے ہوں۔ لہذا اسی دعوت نے کتنے عقائد کی اصلاح کی، تاریکیوں سے نکالا، شرک سے حفاظت کی، بدعات کا خاتمہ کیا، سنتوں کو زندہ کیا، اور یہی دعوت کتنے نوجوانوں اور ٹین ایجرز کے لیے کفر و الحاد، گمراہی و لادینیت اور فسق و فجور کے پنجوں سے حفاظت کا ذریعہ بنی، اور اللہ کی عبادت و دینداری کے عام ہونے اور اللہ کے سامنے صف آرا ہونے اور اس کے گھر میں داخلے کے لیے کس قدر معاون ثابت ہوئی۔ اے اللہ کے بندو، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی جماعتوں اور فرقوں کی گروپ بندی اور طرفداری سے دور رہے جو نبوی منہج کے مخالف ہیں، اور نہ ہی ان جماعتوں اور لوگوں کو دوسروں سے دوستی اور دشمنی کی بنیاد بنائیں، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو امت کے سامنے متعین کر دے اور نبی کے طریقے کے علاوہ اس کے طریقے کی دعوت دے اور اسی کے طریقے پر ہی دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھے۔ ایسا ہی کسی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اللہ اور رسول اور جس پر امت کا اجماع ہے کے علاوہ کوئی دوسرا کلام متعین کر دے جس پر وہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھے، بلکہ یہ ان بدعتیوں کا کام ہے جو اپنے لیے ایک شخص یا ایک کلام کو متعین کرتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے امت میں تفریق کرتے ہیں اور اس کلام یا اس نسبت پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، سابقہ دلائل سے جماعت التبلیغ کے تعلق سے دعوتی منہج کی غلطی آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ جس نے خود کا نام احباب رکھا ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں تقریباً 100 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ اب اس سے منسلک لوگوں پر صحیح عقیدہ و سنت کے متعلق جہالت غالب ہو چکی ہے، اور ان کے یہاں خرافات اور جھوٹے قصوں کی کثرت ہے۔ اور ان کی ایک کتاب ہے جس کا یہ تبلیغی نصاب نام دیتے ہیں، جس میں شرک و بدعات و خرافات اور موضوع و ضعیف احادیث کی بھرمار ہے۔ اس جماعت کے چند افراد اپنی کچھ کتابوں کے ساتھ اپنی دعوت کا کام کرنے کی اجازت لینے ہمارے ملک آئے تو شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ تبلیغی جماعت میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ ایک بدعتی و گمراہ جماعت ہے جو قبروں کی عبادت اور شرک کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر خاموشی کی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی تبلیغی جماعت میں بڑی خرافات
اور کئی ساری بدعات و شرکیہ اعمال پائے جاتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی عالم نہ ہو جو غلطی پر ان کی نکیر کر سکے اور ان کو چیزیں سکھا سکے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک سے باہر جماعت کے بعض لیڈروں کے متعلق مجھے علم ہوا ہے کہ وہ عقیدے سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان سے دور رہنا ضروری ہے اور ہمارے ملک میں مشروع شکل میں دعوت پر اکتفا کیا جائے۔ اے اللہ کے بندو، تبلیغی جماعت کی غلطیاں یہ ہیں کہ اس نے صاف و شفاف عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا ہے اور وہ بدعات کا شکار ہو چکی ہے، اور علماء ربانیین کی مجالس میں عدم شرکت کی وجہ سے علوم شرعیہ میں کمزور ہو چکی ہے، اور وہ بلا علم کے اللہ کے خلاف غلط بات کہنے کی جرأت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے ان میں ضعیف و موضوع احادیث عام ہو چکی ہیں۔ ہمیں وزارت اسلامی امور کا ایک ارسال موصول ہوا ہے جس میں اس جماعت کے تعلق سے اس کی غلطیاں بیان کی گئی ہیں، اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ سعودیہ عربیہ میں اس جماعت سے جڑنا ممنوع ہے۔ جو بھی ان سے جڑے گا یا ان کے ساتھ چلے گا وہ ملک کا مخالف سمجھا جائے گا، لہذا اپنے خیرخواہ علماء کو لازم پکڑو اور مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہو، اور اللہ کے اس قول کو یاد رکھو کہ مختلف راستوں کی اتباع مت کرو ورنہ یہ راستے تم کو گمراہ کر دیں گے۔ اللہ تم کو اسی کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔